الحمد للہ والعظمت للہ، الحمد للہ والکبریاء للہ، الحمد للہ والحکم للہ، الحمد للہ والصفات للہ، الحمد للہ والامر للہ، الحمد للہ، الحمد لوليه والصلاة على نبيه، والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم، بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان، وحده لا شريك له، وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة، وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصر ووصف في الكمال، لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته، ثم دنا فتدلى فقال قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا فاعملوا وأنتم من الله على حذر، واعملوا أنكم معروضون على أعمالكم، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام دوست احباب بلند آواز سے درود پاک۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد،
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد صل على جمال محمد صل على كمال محمد صل على إكمال محمد اللهم صل على محمد صل على إمامة محمد أمانة محمد صل على خطابة محمد صل على صحابة محمد صل على شجاعة محمد اللهم صل على محمد صل على جماعة محمد صل على ذات محمد صل على صفات محمد صل على اسم محمد اللهم صل على محمد صل على عينين محمد صل على شفتين محمد صل على رجلين محمد صل على عينين محمد اللهم صل على محمد صل على حسيننا وجميلنا وأجملنا وأشرفنا وشريفنا محمد اللهم صل على حبيبك ونبيك وأعلانا ومولانا وأولانا على محمد اللهم صل على اسم محمد ووصل محمد ونسل محمد وروضة محمد وعدل محمد وسنة محمد اللهم صل على تلاوة محمد محمدا ومنورا ومكرما ومعزما في القائنات اللهم صل على فضيلة محمد ونصية محمد وشريعة محمد اللهم صل على رحمة محمد اللهم صل على حكم حكمة محمد ورحيمنا وكريمنا وعليمنا وأبصرنا وأكبرنا اللهم صل على جماعة محمد بطن محمد ظهر محمد ظهر محمد عصر محمد عشاء فجر محمد اللهم صل على رفيق محمد وصديق محمد اللهم صل على عدل محمد وعمر محمد اللهم صل على قرآن محمد
وإعلان محمد وبيان محمد وعثمان محمد اللهم صل على حبي محمد وتقي محمد وعلي محمد اللهم صل على أزواج محمد شريفة محمد وحبيبة محمد وعائشة خديجة وأم حبيبة محمد اللهم صل على بنات محمد ونازمات محمد وراقعة محمد وآزمة محمد وزينب وأم كلثوم وفاطمة ورقية محمد اللهم صل على صحب أصحاب محمد كما صليت وسلمت وأكرمت وأطهرت وأنورت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اوپر والا سپیکر چل رہا ہے، پانی دینا مجھے. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز بھائیوں اور دوستوں، آج کی خطبہ جمعۃ المبارک کی گفتگو مقام عبرت کے نام پر کی جائے گی. میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر آپ حضرات کی توجہ میری طرف رہی تو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی. میں نے خطبہ کے اندر آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم میں سے 2 آیتیں مبارکہ تلاوت کی ہیں، جن آیتوں کے اندر اللہ تعالی نے ہم سب کو اس دن کی یاد دہانی کروائی ہے جس دن کو میں اور آپ بھول چکے ہیں، جس دن کو آج کا مسلمان، کیا مرد کیا عورت، کیا بوڑھا کیا نوجوان اس دن کو بھول چکا ہے. اور اللہ تعالی اس دن کی یاد دہانی کرواتے ہوئے قرآن کریم کے اندر قسمیں اٹھا رہا ہے کہ وہ دن ضرور آئے گا، ہر ایک پر آئے گا، اس دن سے کوئی نہیں بچ سکتا. فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. آگے کیا فرمایا؟ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی کہ تمہیں دوبارہ ضرور زندہ کیا جائے گا اور اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. آج لوگ کہتے ہیں
مریں گے تو دیکھا جائے گا، مریں گے تو آخرت کا دن دیکھا جائے گا، قبروں میں جائیں گے تو پتہ چلے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ اتنا بڑا جملہ ہے کہ یہ آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ جملہ اللہ کی غیرت کو للکار رہا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اس دنیا سے چلا جانا ہے۔ جس دن کی قسمیں اللہ قرآن میں اٹھا رہا ہے، آج کا مسلمان کہتا ہے مریں گے تو دیکھا جائے گا، قبروں میں جائیں گے تو پتہ چلے گا۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ جملہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، کیونکہ اس نے قرآن کی بات کا انکار کیا، اس نے اللہ کے حکم کو توڑا۔ آج اگر کسی کو کہا جائے کہ حرام مال نہ کھاؤ تو آگے سے جواب دیتے ہیں دنیا ہے گزارنے دو، مریں گے تو دیکھ لیں گے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اللہ نے فرمایا، یہاں اللہ نے نفس لوامہ کی قسم اٹھائی۔ نفس کسے کہتے ہیں؟ انسان کی اندرونی کیفیت کا نام نفس ہے، جس سے اس کے اندر سے ارادے اور خواہشات پیدا ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں نفس۔ انسان کی اندرونی کیفیت کا نام ہے نفس۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر 3 قسم کے نفس کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، ایک نفس امارہ۔ یہ نفس امارہ وہ نفس ہے جو انسان کو گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے، جو ہر وقت انسان کو گناہوں کی طرف دعوت دیتا ہے۔ قرآن کریم اس نفس کا نام نفس امارہ کہہ رہا ہے۔ فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، یہ نفس امارہ وہ ہے جو ہر وقت انسان سے برے کام کرواتا ہے، کبھی جھوٹ بلواتا ہے، کبھی غیبت کرواتا ہے، کبھی زنا کی دعوت دیتا ہے، کبھی شراب پینے کی دعوت دیتا ہے، کبھی زنا کروانے کی دعوت دیتا ہے، جو ہر وقت انسان کو گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے، اس کا نام نفس امارہ ہے۔ اور دوسرا نفس نفس لوامہ، جس کی اس آیت کے اندر جس کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، یہ وہ نفس ہے جو انسان سے گناہ نہیں کرواتا۔ جو اگر کوئی انسان گناہ کرنے لگتا ہے تو یہ اس کو ملامت کرتا ہے، روکتا ہے کہ یہ غلط کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے، یہاں اس کے قریب نہ جا، یہ ملامت کرتا رہتا ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا، اسے پتہ ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ کوئی شراب پی رہا ہے، اسے پتہ ہے میں گناہ کر رہا ہوں۔ کوئی زنا کر رہا ہے، اسے پتہ ہے میں زنا کر رہا ہوں۔ یہ نفس لوامہ جو ہے یہ اسے گناہ سے روکتا ہے کہ گناہ کے قریب نہ جا۔ اگر گناہ کرنے لگتا ہے تو یہ اس کے اندر کی جو کیفیت ہے آپ سب کو پتہ ہے، وہ روکتا ہے۔ یہ نفس ہمیں اس طرف ملامت کرتا ہے کہ اس کے قریب نہ جا، لیکن جن کے اندر نفس امارہ ہے وہ پھر گناہ کرتے ہیں، وہ اس نفس امارہ کے مالک ہیں۔ یعنی نفس لوامہ جو ہے وہ گناہوں کے قریب نہیں جانے دیتا، روکتا رہتا ہے۔
اور ایک ہے نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ یہ مطمئنہ نفس جو ہے یہ کوشش کرتا رہتا ہے اور انسان کو مطمئن کرتا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، یہ غلط کام ہے، اس کے قریب نہیں جانا۔ جو لوگ گناہ نہیں کرتے، جو اللہ کے ولی ہیں، جو بزرگ ہیں، جو پیر ہیں، جو کتب ہیں، جو گناہوں کے قریب ہی نہیں جاتے، ان کے اندر وہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور خود ہی انسان کے اندر ایک ایسا مادہ رکھ دیا جو اسے گناہوں کی طرف نہیں جانے دیتا۔ انسان تھوڑا سا غور کرے اس پر کہ جس نے بنایا، جس نے اس کے وجود کو بنایا، اس نے اس کے وجود کے اندر ایک ایسا مادہ رکھ دیا ہے جو اسے گناہوں کے قریب نہیں جانے دیتا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اگر آخرت کا دن نہ آنا ہوتا، اگر قیامت کا دن نہ آنا ہوتا تو پھر جو مرضی کرتے ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن حقیقت بات ہے، پکی اور ٹھکی بات ہے کہ ایک نہ ایک دن قیامت کا دن ضرور آئے گا۔ آنا ہے کہ نہیں؟ آئے گا، ہر ایک پر آئے گا۔ اس دن سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ وہ آئے گا اور بڑا خوفناک دن ہے۔ قرآن کہتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ۔ بڑا خوفناک دن ہے اور ہر ایک نے سامنا کرنا ہے اللہ کا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وہ ایسا دن ہے کہ اس دن نہ باپ بیٹے کا ساتھ دے گا، نہ بیٹا باپ کا ساتھ دے گا۔ وہ ایسا خوفناک دن ہے جس دن نہ ماں بیٹی کا ساتھ دے گی، نہ بیٹی ماں کا ساتھ دے گی۔ بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، خاوند بیوی سے بھاگ رہا ہوگا، اولاد بھاگ رہی ہوگی، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی۔ میرے بھائی اور دوستو، وہ اتنا خوفناک دن ہوگا کہ اس دن عورت بھی ننگی ہے، مرد بھی ننگا ہے، سر پہ ٹوپی نہیں، پاؤں میں جوتا نہیں، تن پہ لباس نہیں ہے، لیکن کسی کے اندر اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہوگی کہ اپنی نظر اٹھا کر کسی کو دیکھ سکے۔ بڑا خوفناک دن ہوگا۔ اور یہ سورج 9 کروڑ میل نہیں، 4.5 کروڑ میل نہیں، 3 کروڑ میل نہیں، 50 لاکھ میل نہیں، 1000 میل نہیں، 100 میل نہیں۔ اس دن یہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہم آج اپنے آپ کے دشمن بن چکے ہیں، اپنے آپ کے دشمن۔ آج ہمیں قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آج ہمیں قرآن کا نغمہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ قرآن اس دن کی یاد دہانی کرواتا ہے اور قسمیں اٹھا کر کروا رہا ہے، لیکن آج کا مسلمان غافل ہو چکا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، وہ ایسا خوفناک دن ہوگا کہ یہ زمین تانبا بن جائے گی اور اس سورج کے اندر 2 کروڑ 70 لاکھ ملین آگ ہے اور یہ 1 میل کے فاصلے پر سر پر کھڑا ہے۔ اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج کا مسلمان اپنا دشمن بنا ہوا ہے، اپنے آپ کا دشمن۔
قرآن کی بات آج اسے سمجھ نہیں آ رہی، قرآن پکار رہا ہے۔ قرآن کریم آخرت کے دن کی یاد دہانی کرواتے ہوئے بول رہا ہے، مجھے اور آپ کو دعوت دے رہا ہے۔ کبھی قرآن کریم آخرت کے دن کی یاد دہانی کرواتے ہوئے کہتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ۔ آج ہمیں قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ قرآن کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ آج ہمیں قرآن کی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ قرآن کہتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ آج ہمیں قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ آج ہمیں قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ آج ہمیں قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ قرآن کہتا ہے الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ آج ہمیں قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ قرآن کہتا ہے اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت۔ آج ہمیں قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ قرآن کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ آج ہمیں قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ قرآن کہتا ہے القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ آج ہمیں قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ قرآن پکار رہا ہے کہ آخرت کا دن آئے گا، ضرور آئے گا، ہر ایک پر آئے گا۔ قرآن کہتا ہے قل ان الموت الذی، چاہے تم شیشوں کے محل بنا لو لیکن موت ٹھیک وقت پر آ کر پکڑے گی۔ ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جس دن یہ آسمان، یہ ستارے، یہ سورج ٹوٹ کر گریں گے۔ قرآن کہتا ہے جس دن پہاڑ روئی کی طرح اڑ جائیں گے، وہ دن آئے گا، آئے گا، ہر ایک پر آئے گا۔ کیا فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، جس دن یہ زمین ہلائی جائے گی۔ آج کا مسلمان صبح کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا کہ بستر بڑا نرم ہے۔ اللہ نے تھوڑی سی زمین کو ہلا کر دکھایا، تھوڑی سی زمین ہلی، کوئی 10-15 سیکنڈ ہلی، سب اپنے نرم نرم بستر چھوڑ کر کمرے سے باہر آ گئے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس دن ایسا ایک زلزلہ آئے گا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ زمین اپنا ابال نکالے گی، زمین کو اللہ ہلائے گا، اور اس دن زمین خبریں دیں گی، زمین بولے گی کہ اے میرے اللہ، میرے اوپر یہ ظلم ہوا، میرے اوپر زنا ہوتا رہا، میرے اوپر سود کا کاروبار ہوتا رہا۔ میرے بھائیو اور دوستو، ان قریب وہ زلزلہ آنے والا ہے۔ آج ہمیں قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ مولویوں کی باتیں ہیں، یہ مولویوں کی باتیں ہیں، اپنے پاس سے کرتے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، آج لوگوں کے جنازے اٹھ جانا ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ ہر جانے والا یہ پیغام دے رہا ہے کہ آج میرا جنازہ اٹھا ہے، کل کو تیرا جنازہ اٹھے گا۔ آج لوگوں کا قبروں میں گم ہو جانا ہمیں دکھائی نہیں دیتا، لیکن رتاق الریحان کے لوگوں، یاد رکھنا ایک نہ ایک دن ہم نے بھی قبروں میں چلا جانا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک
دن آنے والا ہے جس دن میری اور آپ کی داستان ہی مٹ جائے گی. کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوگا کہ اس دنیا کے اندر کوئی قاری عبداللہ معاویہ بھی آیا تھا. کوئی نہیں یاد کرے گا کہ اس دنیا کے اندر کوئی حکیم قاسم صاحب بھی آئے تھے. کوئی نہیں یاد کرے گا کہ اس دنیا کے اندر کوئی قاری عمر فاروق بھی آیا تھا. کوئی نہیں یاد کرے گا کہ اس دنیا کے اندر کوئی بھائی ظہیر صاحب بھی آئے تھے. اپنے خاندان کے لوگ بھول جائیں گے, اپنے رشتہ دار بھول جائیں گے, اپنی اولاد بھول جائے گی. کوئی یاد نہیں کرے گا. جاؤ قبرستان جا کر دیکھو, ہم سے اچھے اچھے لوگ آج قبروں میں مٹی ہو چکے ہیں. بڑا پیارا جملہ لکھا ہوا تھا ایک قبرستان کے اوپر کہ کبھی ہم بھی تھے تمہارے جیسے, کبھی ہم بھی تھے تمہارے جیسے, اور کبھی تم بھی ہوں گے ہمارے جیسے. ایک نہ ایک دن ہم نے بھی چلا جانا ہے, اس بات پر ہمارا یقین ہے. ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے, زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ, ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا. کیا جیا کرتا ہے ہر یوں ہی مرنے والا, تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. یہ دھوکہ ہے میرے بھائیوں اور دوستوں, یہ دھوکہ ہے. ایسے ایسے لوگ بھی اس دنیا میں آئے تھے جو سفید لباس کے علاوہ دوسرا لباس پہننا گوارا نہیں کرتے تھے, پسند نہیں کرتے تھے. جو لوگوں کے جرمٹ میں چلا کرتے تھے, لوگ انہیں سلام کیا کرتے تھے, لیکن آج وہ مٹی میں مٹی ہو چکے ہیں. ان پر فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں. میرے بھائی اور دوستو, ہم نے کبھی قبر کو یاد نہیں کیا, اور قبر روزانہ 3 آوازیں لگاتی ہے. مجھے اور آپ کو بلاتی ہے, مجھے اور آپ کو پکارتی ہے. پہلی آواز لگاتی ہے انا بیت الدود, میرے پاس تیاری کر کے آنا, میں کیڑوں کا گھر ہوں. ٹھیک 4 دن کے اندر تیرا یہ موٹا تازہ جسم گل جائے گا. پتہ نہیں تیری دائیں آنکھ کو کیڑے پہلے کھائیں گے یا بائیں آنکھ کو کھائیں گے یا تیری زبان کو کھائیں گے. اگر آج کا مسلمان بغیر توبہ کے مر گیا تو میرے بھائیوں اور دوستوں پھر یہ ہوگا, یہ ہوگا. قبر کے کیڑے کھائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو, یا تو یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا پھر جہنم کے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. میرے بھائیوں اور دوستو, آج کا نوجوان یہ حسین اور خوبصورت اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو پھر میرے بھائیوں اور دوستو یہ حسین اور خوبصورت دانت جو ہیں ان میں پیک بن جائے گی, اور یہ موٹی موٹی آنکھیں, یہ خوبصورت آنکھیں ابل کر تیرے رخساروں پر آ جائیں گی. پتہ نہیں تیرے باریک ہونٹ یہ خوبصورت اور حسین, انہیں قبر کا کیڑا پہلے کھائے گا یا تیری آنکھوں کو پہلے کھائے گا. میرے بھائیوں اور دوستو, یہ جو آدمی توبہ کے بغیر مر گیا تو قبر میں پھر یہ ہوگا, کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں, قبر آواز لگاتی ہے انا بیت الدود, میں کیڑوں کا گھر ہوں, میرے پاس تیاری کر کے آنا. چراغوں سے نہ پوچھو کہ باقی تیل کتنا ہے, اور نہ ہی سانسوں سے پوچھو کہ باقی کھیل کتنا ہے. ارے پوچھو ان انسانوں سے جو کفن میں سوئے ہوئے ہیں کہ زندگی میں اچھے عمل کر کے جائیں گے تو پھر کفن میں سکون کتنا ہے. دوسری آواز انا بیت الوحشا, قبر کی دوسری آواز انا بیت الوحشا, میرے پاس تیاری کر کے آنا, میں دہشت کا گھر ہوں, میں ڈرونا گھر ہوں, میں اندھیروں کا گھر ہوں, میرے پاس روشنیاں لے کر آنا. تیسری آواز انا بیت الوحدہ, میں تنہائی کا گھر ہوں, میں تنہائی کا گھر ہوں,
میں اکیلا گھر ہوں، میرے پاس تیاری کر کے آنا، میرے پاس تیاری کر کے آنا، اچھے اعمال اپنے ساتھ لے کر آنا، اللہ کے حکموں کو مان کر آنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر آنا، قرآن کریم کی بات کو مان کر آنا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ قبر ہمیں روزانہ آوازیں دے رہی ہے اور یہ زمین پکارتی ہے، ان الارض لتنادی کل یوم 70 مرہ یا ابن آدم کلوا ما شئتم واشتہیتم۔ یہ زمین روزانہ 70 مرتبہ آواز دیتی ہے کہ اے میرے اوپر چلنے والے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، کلوا ما شئتم واشتہیتم، میرے اندر تیاری کر کے آنا، اپنی خوشیوں کے اندر موت کو نہ بھول جانا۔ مجھے اور آپ کو یہ زمین اور قبر آواز دے رہی ہے اور دعوت فکر دے رہی ہے کہ دنیا کے اندر رہ کر جھوٹ بول کر کسی سے دھوکہ کر کے نہ آنا، جھوٹ بول کر کسی سے فریب کر کے نہ آنا۔ میرے بھائی اور دوستو، حدیث میں آتا ہے کہ حرام کا ایک لقمہ جو کھاتا ہے 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حرام کا مال کھانے والا، حرام کی کمائی کرنے والا اپنی نظروں میں خود گر جاتا ہے۔ حرام کھانے والا لوگ اسے نفرت سے دیکھتے ہیں، معاشرے کے اندر اسے نفرت سے دیکھا جاتا ہے۔ حرام کا مال کھانے والا سکون قلب سے محروم رہتا ہے۔ یہ حدیث ہے، حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرام کا مال کھانے والا معاشرے کے اندر نفرت سے دیکھا جاتا ہے۔ حرام کا مال کھانے والا جو ہے لوگ اسے بد دعائیں دیتے ہیں۔ حرام کے مال کے اندر میرے بھائی اور دوستو برکت نہیں ہے۔ حرام کا کام، حرام کا مال بدماشیوں پر لگتا ہے، عیاشیوں پر لگتا ہے، شراب پر لگتا ہے، زنا پر لگتا ہے، جوئے پر لگتا ہے۔ حرام کا مال فضول کاموں پر لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی حرام کی کمائی کھاتا ہے، کسی کا حق کھاتا ہے، لوگ اسے بد دعائیں دیتے ہیں، وہ ظالم ہوتا ہے۔ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ جو حرام کی کمائی کھاتا ہے، جو حرام کا مال کھاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا کھانا بھی حرام، جس کا پینا بھی حرام، جس کا لباس بھی حرام، جس کا جسم حرام کے مال سے پلا ہو، بھلا اس کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ رشوت، بددیانتی، جھوٹ، لوگوں کو دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر ناجائز منافع لینے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے آدمی کی نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ عشر قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر آج کسی کو کہا جائے کہ یہ کام غلط ہے، حرام کے مال سے بچ، حرام کی کمائی نہ کھا، تو جواب دیتا ہے، یہ دنیا ہے، گزارنے دو، آخرت آئے گی تو دیکھ لیں گے، دیکھا جائے گا۔ ہاں دیکھا جائے گا، جب تیرا جنازہ نکل رہا ہوگا پھر دیکھا جائے گا، جب تیری قبر میں آگ لگے گی پھر دیکھا جائے گا، جب قبر میں تیرے اوپر بچھو اور سام مسلط کیے جائیں گے پھر دیکھا جائے گا۔ ہاں دیکھا تو جائے گا، دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ پھر جب تیرا جنازہ، اس وقت تو تیرے اندر اتنی ہمت نہیں ہوگی، اکڑ کس بات کی ہے، بدماشی کس بات کی ہے؟ جب ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں تو ہمیں غسل کسی نے دیا، جب جائیں گے تو غسل کوئی دے گا۔ اس وقت تیرے اندر اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ تو کوئی بات کر سکے۔ آج کہتے ہیں دیکھا جائے گا۔ آج کی عورت جو بے پردگی کے ساتھ اپنا یہ حسین اور جمیل حسن لوگوں کو دکھاتی پھر رہی ہے، جب اس حسین اور جمیل حسن پر
قبر کے اندر سانپ اور بچھو مسلط ہوں گے، پھر کیا دیکھا جائے گا؟ آج لوگ نماز قضا کر رہے ہیں، اگر کسی کو سمجھایا جائے، کسی سے بات کی جائے تو جواب دیتے ہیں جی مریں گے تو دیکھا جائے گا۔ ہاں، جب فرشتے ماریں گے تو پھر دیکھا جائے گا۔ جب پل صراط سے تو گزرے گا اور دیکھ رہا ہوگا ایک کنارے پر کھڑا ہو کر کہ پل صراط جہنم کے اوپر ہے، پل صراط نیچے آگ جل رہی ہے کہ لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہیں، پھر کیا دیکھا جائے گا؟ جب پل صراط پر چلے گا پھر تجھے پتہ چلے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اس وقت صرف ایک ہی جواب ہوگا، اور قرآن کریم نے اس جواب کو محفوظ کیا۔ اس کے علاوہ اور کوئی جواب نہیں ہوگا، صرف ایک جواب، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کہ ہم دنیا کے اندر رہ کر فضول وقت گزار کر آگے، ہم فضول وقت گزار کر آگے ہیں دنیا کے اندر۔ یہ جواب ہوگا جہنمیوں کا کہ ساری ساری رات دکانوں پر بیٹھ کر ہم کنجریوں کے گانے سنا کرتے تھے، ساری ساری رات ہم بیٹھ کر شراب پیا کرتے تھے، ساری ساری رات ہم زنا میں مبتلا ہوا کرتے تھے۔ اس وقت صرف یہی جواب ہوگا۔ مؤذن اذان آواز دیا کرتا تھا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ فلاح پا جانے کی طرف، لیکن ہم بیٹھے رہتے تھے اور ہم یہ کہتے تھے مریں گے تو دیکھا جائے گا۔ آگے قرآن کریم کی آیت کے اندر کیا فرمایا؟ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، ہم آخرت کے دن کو، قیامت کے دن کو جھوٹ قرار دیتے تھے۔ ہم مولویوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ آج میرا پیغام لے کر، میری بات لے کر اگر کوئی کسی شخص کے پاس جاتا ہے، وہ آگے سے مذاق اڑاتا ہے، فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ایسے لوگ کل قیامت کے دن اندھے کھڑے کیے جائیں گے، اندھے ہوں گے اور یہ سوال کریں گے کہ ہم دنیا کے اندر تو دیکھنے والے تھے۔ رب العالمین فرمائے گا کہ کل دنیا کے اندر کچھ لوگ میرا پیغام لے کر آئے تھے، تم نے ان کا مذاق اڑایا تھا، تم ہنستے تھے ان کی باتوں پر، آج میں تمہاری کوئی بات نہیں سننا چاہتا۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم آخرت کے دن کو جھوٹ قرار دیتے تھے۔ آگے کیا فرمایا؟ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ، آج ہمیں اس دن کا یقین ہو گیا، وہ یقینی بات کا آج ہمیں پتہ چل گیا، آج ہمیں اس دن کا یقین ہو گیا کہ واقعی ہی مرنا تھا اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا تھا۔ میرے بھائی اور دوستو، مر کر تو ہم سب کو یقین ہو جانا ہے، اگر اس دنیا کے اندر ہی ہم آخرت کے دن پر یقین کر لیں، قرآن کریم کی بات پر یقین کر لیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کر لیں، یہ دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔